اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي جی، جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا وہ یقیناً کبھی بھی صراط مستقیم سے بھٹکے گا نہیں، ہٹے گا نہیں ہے، اور قیامت تک یہ دونوں چیزیں بالکل ساتھ ساتھ چلیں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن۔ دوسری بات، سورہ فاتحہ میں ایک نہایت ہی عمدہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، مالک یوم الدین، کہ مالک ہے روز جزا کا۔ اب جب دنیا میں کسی مذہب میں، کسی دین میں اگر سزا اور جزا کا کنسپٹ نہ ہو تو انسان شتر بے مہار بن کے دنیا میں چلتا پھرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے۔ جب انسان کو یہ بات اس کے ذہن میں ہو کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرا محاسبہ نہیں ہوگا، میرے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، تو یقیناً انسان گناہ ہی کرے گا۔ بالکل، اس کو مطلب کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن یہ تو ہم لوگ کہہ نہیں سکتے کہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر جاؤ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تم گناہ کر سکو کہ اللہ تمہیں وہاں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہو جاؤ، اس کی قدرت سے باہر چلے جاؤ۔ تو ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کنسیپٹ دیا ہے کہ تم دنیا میں گئے ہو، دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، تم امتحان کے لیے گئے ہو۔ اب تم شتر بے مہار نہیں ہو کہ جدھر بغیر لگام کے تمہارا دل چاہے چلتے پھرو، بلکہ تمہارا مواخذہ ہوگا۔ یوم جزا کا وہ مالک ہے، تمہارا کوئی نگران ہے، نگہبان ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ صرف اسلام نے ہمیں دیا ہے، اسلام کے علاوہ کسی دنیا کے مذہب نے ہمیں یہ کنسیپٹ نہیں دیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ قرآن کریم سے ہدایت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ قرآن کریم ہمارا ایک ہے، قرآن کا بھیجنے والا ایک، جس پہ نازل ہوا وہ ایک۔ ہدایت کوئی حاصل کرتا ہے، کوئی حاصل نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم خود ہی ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کریم کو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ اب کون لوگ ہدایت پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ارشاد فرما دیا ہے ھدی للمتقین۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے لیکن متقین کے لیے، جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا ہے۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان شبہات سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرام چیزیں ہیں ان کو بھی واضح فرما دیا ہے، اور جو حلال ہیں ان کو بھی واضح فرما دیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ شبہات ہیں، مشابہ چیزیں ہیں۔ جو انسان ان سے بچتا ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان مستقبل میں کوئی اگر خوف زدہ چیز ہو، کسی خوف سے خوف زدہ ہو کے اپنی احتیاط کرتا ہے، بچتا ہے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان اتنا اہتمام کرے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں، ان کی طرف دیکھے بھی نہیں، نظر التفات ہی نہ کرے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان سے کبھی اس کی توجہ ہٹنے نہ پائے۔ یہ تقوی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے کہیں کسی ایسے رستے پہ سفر کرنا ہو جو پرخار ہو، جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہو، کانٹے ہی کانٹے ہوں، اگر وہاں سے گزرنا ہو تو کیسے گزرو گے؟ پوچھنے والے نے کہا کہ حضور میں جب وہاں سے گزروں گا اپنے دامن کو سمیٹ کے، کپڑوں کو لپیٹ کے، پورے توجہ کے ساتھ وہاں سے نکلوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا بھی اسی طرح ہی ہے، یہ پرخار ہے، اس میں بہت زیادہ جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں۔ جب انسان یہاں سے گزرتا ہے اپنے دامن کو سمیٹ کے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، ارد گرد کے پورے ماحول کو جب پورے التفات کے ساتھ اور اپنے آپ کو بچا کے، اپنے ایمان کو، اپنی ذات کو بچا کے جب سفر کرتا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو یہ تقوی جس وقت انسان اختیار کرے گا یقیناً یہ کتاب اس کے لیے کتاب ہدایت ہوگی۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ہمیں دونوں راستے بتا دیے، ایک نیکی راستہ بھی بتایا اور ایک بدی کا راستہ بھی دکھا دیا۔ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، یا ہمیں کوئی ہدایت دینے کے لیے نہیں آیا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں آخرت میں جب پوچھا جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے اوپر بتانا پڑے گا، آیا کہ اللہ کے نبی آئے تھے، انہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا تھا، جو انہوں نے طریقے بتایا
ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے آخرت کی طرف اچھے اعمال کرتے ہوئے جائیں تو یقیناً ہمارا جو آخرت کا سفر